خوش آمدید دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چودھری محمد علی رودولوی کی فیمس کہانی بی بی کیسی ہونی چاہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مجھ سے سوال کیا گیا کہ بی بی کیسی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بری بی بی مجھ کو دکھا دے تو میں اس سوال کا جواب دوں۔ میرے خیال میں بی بی خدا کی نعمت ہے اور خدا کی نعمت کبھی بری نہیں ہوتی۔ بی بی کی وجہ سے گھر میں روشنی سی پھیلی رہتی ہے۔ چراغ کے نیچے ذرا سا اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر کوئی نادان مرد ذرا سی تاریکی سے گھبرا کر چراغ کی شکایت کرے تو اندھیرا ہی تو ہے۔ میں اس کا بھی دعوے دار ہوں کہ میں نے آج تک کوئی بدصورت عورت بھی نہیں دیکھی۔ آنکھیں رکھتا ہوں اور دنیا دیکھی ہے۔ اگر کہیں ہوتی تو آخر میں نہ دیکھتا۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ بدصورت سے بدصورت جو کہی جا سکتی ہے اس کا بھی چاہنے والا کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے۔ پھر اگر وہ بدصورت تھی تو یہ پرستش کرنے والا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس لیلا کا مجنون کہاں سے آ گیا؟ نہیں صاحب، عورت بدصورت نہیں ہوتی، یہ میرا ایمان ہے اور یہی ایمان ہر شخص کا ہونا چاہیے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ عورت میں عمدہ تراشے ہوئے ہیرے کی طرح ہزاروں پہلو ہوتے ہیں اور ہر پہلو میں آفتاب ایک نئے رنگ سے مہمان ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی پہلو کسی خاص شخص کی آنکھ میں ضرورت سے زیادہ چکا چوند پیدا کر دے اور وہ پسند نہ کرے، تو اس سے بی بی کی برائی کہاں سے ثابت ہوئی؟ ایک پرانے یونانی ڈرامہ نویس نے لکھا ہے کہ پہلے مرد اور عورتیں اس طرح ہوتے تھے کہ دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی تھی، اور یہ لوگ راستہ اس طرح چلتے تھے کہ پہلے چاروں ہاتھ زمین پر لگے اور دونوں سر نیچے آ گئے اور چاروں پاؤں سر کی جگہ ہوا میں رہے۔ اس طرح کے بعد پلٹا کھایا اور چاروں پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور اس طرح آگے بڑھتے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی حالت میں یہ لوگ راستہ بہت تیز چلتے تھے، اور چونکہ دو آدمی ملے ہوئے تھے اس لیے ان کی قوتیں بھی دوگنی تھیں۔ دیوتاؤں نے ان کی شورا پشتی کی وجہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آخر یہ صلاح ٹھہری کہ یہ بیچ سے علیحدہ کر دیے جائیں تاکہ ان کی قوتیں آدھی رہ جائیں اور ان کے چڑھاوے دوگنے ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تب سے ہر عورت اور ہر مرد اپنا اپنا جوڑا ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جن کو مل جاتا ہے وہ خوش رہتے ہیں، جن کو بدقسمتی سے نہ ملا وہ غریب عورت کو دکھ دیتے ہیں۔ کسی کو بے زبان نموحی بی بی پسند ہے، کسی کو ایسی عورت اچھی لگتی ہے جس کی زبان ہر وقت قطرنی کی سی چلتی رہے۔ اگر خوش قسمتی سے وہی قدیم جوڑا مل گیا تو دونوں خوش ہیں، نہیں تو بی بی غریب کو برا کہتے ہیں۔ آخر اس غریب کا جوڑا بھی تو چھڑ گیا ہے مگر اس کی کوئی بات بھی نہیں پوچھتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ صرف اچھوں ہی اچھے کا ساتھ مزیدار ہوتا ہے۔ اگر تال میل ہوا اور پرگت مل گئی تو جن لوگوں کو ہم اپنے زوم ناقص میں برا سمجھتے ہیں ان کی بھی زندگی لطف کی گزرتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں، خدا کے فضل سے اترا تھا کیا ہی عرش سے جوڑا، نہ مجھ سا کوئی گرگا ہو نہ تم سے کوئی ستل ہو۔ ہمارے پڑوس میں ایک میاں بی بی رہتے ہیں جن کا جوڑا پوری طرح سے مل گیا ہے۔ یہ دونوں آدمی انتہا درجے کے کاہل، پرلے سرے کے جھوٹے اور حد کے نپارے ہیں، مگر جب دیکھیے دونوں کمریوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور گلبہیاں ڈالے بیٹھے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ کسی نے ان بچوں کا دھویا ہوا منہ کبھی نہیں دیکھا۔ کپڑے ان لوگوں کے تن پر سے کٹ کے گر جاتے ہیں مگر دھوبی کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بچوں کے کپڑوں میں ذرا سی پھونک بڑھ کے نیچے سے اوپر تک پہنچ جاتی اور پھٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے مگر سوئی تاغے کی شرمندہ نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دن اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے میاں تم کو چاہتے ہیں؟ کہنے لگی کہ اتنا چاہتے ہیں کہ کھانا لیے بیٹھے رہتے ہیں مگر بغیر میرے نہیں کھاتے۔ دوسری مثال محبت کی دی کہ کل صبح بٹیر کے شکار کو جا رہے تھے۔ میں نے کہا روز جاتے ہو مگر کبھی ایک پر بھی گھر میں نہ آیا، بس غصے میں ایک ڈنڈا میری پیٹھ پر رسید کیا۔ میں بھی دوپہر تک منہ پھلائے رہی اور نہیں بولی۔ تب دوڑے گئے، تیل کی جلیبیاں لے آئے۔ تب میں بولی
कभी बराबर के जोड़ में लुत्फ आता है, कभी एक नर्म और एक गर्म जिंदगी को आरामदेह बना देते हैं। किसी राण बेवा के यहाँ एक तोता पला था। वो हर वक्त उस औरत को मुगल जात सुनाया करता था। एक दिन उनके यहाँ एक पीर साहब तशरीफ लाए। तोते को सुनकर कहने लगे, अरे मेरा तोता बड़ा फहास है, पिंजरा खोल दें तो ये उड़ जाए। कहने लगी, रहने दीजिए मियाँ साहब, घर में मर्दुए की ऐसी बोली तो सुनाई देती है। कोई शख्स शराब बहुत पीता था। उसने पादरी के कहे से शराब तर्क कर दी। कुछ दिनों के बाद पादरी साहब अपने पंदो नसाए पर नाश करते हुए घर में दाखिल हुए और पूछा कि कहो, अब तुम्हारे मियाँ मार धाड़ दंगा फसाद तो नहीं करते? निहायत मायूसी से कहने लगी, अरे हुजूर, अब तो वो मियाँ ऐसे मालूम ही नहीं होते, कोई देखे तो कहे मेहमान तरीक घर में आए हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक शख्स साइनेक्स अमे का हाल लिखा है। वो भी अपनी नेक शरीफ हसलत मेहनती चाहने वाली बीवी को ना सिर्फ मारता ही था, बल्कि जो कुछ मेहनत मजदूरी करके वो कमा लाती थी वो भी शराब में उड़ा देता था, और खुद उसमें दुनिया का कोई ऐब ना था जो ना हो। चोर पौले सिरे का था। एक हमदर्द ने उस औरत को मशवरा दिया कि उसको छोड़ दे। उसने कहा कि अफसोस है, दुनिया उसकी बुराई से वाकिफ है, खूबी से नहीं वाकिफ। अब इन बातों के बाद कोई क्या कह सकता है कि कौन मर्द अच्छा है और कौन औरत। मेरे एक दोस्त एक डिप्टी साहब का हाल बयान करते हैं कि वो दौरे पर थे और मैं उनसे मिलने गया। मालूम हुआ कि डिप्टी साहब गुस्ल फरमा रहे हैं। ये बैठे रहे। जब देर हुई तो उन्होंने फिर दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि अभी तक गुस्ल में हैं। सरकारी काम था जिसके नातमाम रह जाने में दोनों की बदनामी थी। इस वजह से संग आमद सख्त आमद इंतजार करते रहे, मगर डिप्टी साहब आज निकलने का नाम लेते हैं ना कल। उनकी आंतें कुल हो अल्लाह पड़ रही हैं, मगर उनकी बरामदगी की कोई सूरत नहीं दिखाई देती। खैर, कई घंटों के बाद तलबी हुई तो ये क्या देखते हैं कि डिप्टी साहब दफ्तर की मेज के पास कुर्सी पर बड़ी शान से तशरीफ फरमा हैं। मसलों का ढेर लगा है, मगर खाली पतलून और खड़ाऊं पहने बैठे हैं। कांध पर पतलून की गेल्स अलबत्ता दिखाई देती है। काम पूरा करके जब ये बाहर निकले, नाताब हुई अर्दली से अनोखी बजा का सबब पूछी बैठे। मालूम हुआ बेगम को किसी बात पर गुस्सा आ गया है। उन्होंने हुक्म दिया कि आज इस मूंडी कांटे को कपड़े ना दिए जाएं। ख्याल तो कीजिए, जाड़ों का महीना, खेमे की जिंदगी। लेकिन अगर डिप्टी साहब को ये बातें पसंद हैं तो हम आप बुरा मानने वाले कौन। पीटर पुंडर ने लिखा है कि स्कॉटलैंड में मैंने एक शख्स को देखा कि अपनी बीवी को मारता है। मुझे ऐसा जोश पैदा हुआ कि मैं घर में घुस गया और उस औरत को बचाने लगा। मेरा ये करना था कि दोनों मेरे ऊपर पलट पड़े और मुझको मार के बाहर कर दिया। लीजिए साहब, हम तुम राजी तो क्या करे काजी, गालिब ने कहा है। कभी जो याद भी आता हूँ तो वो कहते हैं कि आज बज़्म में कुछ फितना और फसाद नहीं। क्यों साहब, अगर किसी को फितना और फसाद ही वाला शरीके जिंदगी पसंद हो तो हमारी आपकी पसंदीदगी नापसंदीदगी क्या चीज है। और कौन कह सकता है कि ये बीबी अच्छी और ये बुरी है। अक्सरों को आसपास के घरों से इस तरह की बातें सुनने का इत्तिफाक हुआ होगा कि अरे ये हाथ थकें, इलाही तन तन को टप्पे, मिचमिचाती फाट निकले। तब मेरे दिल में ठंडक पड़े। अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर पड़े तफरीन कर रहे हैं कि भाई क्या बुरे लोग हैं, क्या कुत्ते बिल्ली की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लीजिए साहब, शोरो शबाब मिट गया है। मियाँ निकल कर अपने काम पर चले गए। बी हमसाई कुछ तो हमवर्दी के ख्याल से और ज्यादातर टोपो लेने को खिड़की के तरफ से अंदर दाखिल हुई। देखा कि एक तरफ का बाल सूजा हुआ है, आंखों की लाली बावजूद मुंह धोने के अभी मिटी नहीं है। हाल तो सब पहले ही से जानती थी, मगर अनजान बनकर पूछने लगी, ऐ बहन ये क्या हुआ। जवाब मिला, बहन क्या कहें, आप ही लड़े, आप ही खफा होकर चले गए, खाना भी नहीं खाया, ये देखो वैसे ही रखा है, पान की डिबिया भी नहीं ले गए। दिल कुड़ता है कि दिन भर बिन पान के रहेंगे, मुंह साबुन हो जाएगा। लीजिए साहब, ये तो गई थी कि वो मियाँ की अगर एक बुराई करेंगी तो हम 10 करेंगे। वहाँ रंग ही दूसरा देखा, अपना सा मुंह लेकर चली आईं। एक दूसरे मरहूम दोस्त कहा करते थे
کہ بیوی کے نازو انداز ہر طرح کے اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ناقابل معافی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ کبھی کبھی مر جاتی ہیں۔ اسی کے مقابل یہ دوسرا لطیفہ سنیے۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ میری بیوی 2 ہی برس کے اندر داغ مفارقت دے گئی۔ ذرا سا لڑکا ایک پھوسلا اپنی نشانی چھوڑ گئی۔ میری ایک بڑی سالی تھیں جو شاید اسی انتظار میں پہلے ہی سے رنڈاپا کھے رہی تھیں۔ خوش دامن صاحبہ کہنے لگیں، میاں تمہاری سالی موجود ہے، اگر عقد کر لیتے تو مردہ رشتہ پھر زندہ ہو جاتا۔ میں نے بھی سوچا کہ اب وہ زبان جہاں نہ رہی تو یہ ادھیڑ کیا رہے گی، لاؤ پر بھی لو، لڑکے کی خالہ ہے، بچہ بھی پل جائے گا، جہیز بھی اچھا خاصا ہاتھ لگے گا، ان کے مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنی ہمسن ڈھونڈ کر لیں گے۔ لیجئے صاحب، عقد ہونے کو تو ہو گیا، مگر وہ آج مرتی ہیں نہ کل، وہ تو پہلے ہی سے بوڑھی تھیں۔ میرے بھی دانت گر گئے، مگر وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ادھر میں کہیں سفر کو تیار ہوا اور ادھر وہ امام ضمن لیے ڈیوڑی کے پاس پہنچ گئیں۔ امام ضمن کی ضمانت میں سونپا، کہو قبول کیا، جس طرح پیٹھ دکھاتے جاتے ہو اسی طرح اصل خیر سے واپس آ کر منہ دکھانا نصیب ہو۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ بڑی بیوی کے مرنے سے تو مایوسی ہو ہی چکی ہے، میں نے یہ بتیرہ اختیار کیا ہے کہ ادھر انہوں نے امام ضمن باندھا، ادھر میں نے بھی ایک چیتڑا لے کر ان کے دائیں بازو پر باندھ دیا اور کہنا شروع کیا، خدا تمہارے سائے میں ہمیں پروان چڑھائے۔ وہ پوپلا منہ بٹوا سا لے کر ہنسنے لگیں، ہٹو بھی، تمہاری مذاق کی باتیں کبھی نہ جائیں گی۔ اب ذرا غور فرمائیے، اگر ان صاحب کو کہیں ہم نے صلاح دی ہوتی کہ بڑی سالی سے کر لو تو خدا واسطے کو ہم ہی بدنام ہوتے۔ نہیں صاحب، اس معاملے میں یہی ٹھیک ہے کہ اپنی اپنی ٹھپلی اور اپنا اپنا راگ۔ مذاق عشق میں یہ نقطہ چینہ بننا سہے، نگاہ میری طرف میری آنکھ میری ہے، جنہیں نظر نہیں ہے آرزو وہ کیا جانے، خزف سمیٹے ہیں یا موتیوں کی ڈھیری ہے۔ شکریہ دوستو، پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔